بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نالج آف لا کے ساتھ میں ہوں محمد افتخار اللہ ڈھلوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. آج ہم جس ٹاپک کو احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہیں جرنل ایکسیپشنز ان پاکستان پینل کوڈ. اس کو آسان پیرائے میں اور آسان لفظوں میں ناظرین کے لیے اور لیگل فرٹرنٹی کے لیے اور بالخصوص اپنے آنے والے گلیٹرنگ سٹارز جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک انفارمیٹیو پروگرام ہے. تو جرنل ایکسیپشنز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے یا جرم کرتا ہے تو دیر آر سرٹن ایکسیپشنز ان لا کہ وہ جرم اگر کر بھی دیا جاتا ہے تو وہ جرم نہیں ہوتا. تو اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں پی پی سی میں اس کو جرنل ایکسیپشنز ان پاکستان پینل کوڈ. تو ناظرین، سیکشن 76 سے لے کے سیکشن 106 پی پی سی تک جتنے بھی دفعات ہیں وہ جرنل ایکسیپشنز کو ڈیفائن کرتی ہیں. اب یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ چونکہ پریکٹیکل لائف میں اکثر و بیشتر جب ہم کراس ایگزامن کرتے ہیں یا ہم جرا کرتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں کوشش کر کے مثل کا حصہ بناتے ہیں تاکہ ملزم کو فائدہ دیا جا سکے یا اس کو ہو سکے، یا اگر آپ دوسری طرف ہیں تو اس کو بھی کسی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال ہم نے آج دیکھنا ہے کہ جرنل ایکسیپشنز کیا ہیں اور جرنل ایکسیپشنز کیوں پی پی سی میں اور ان کا کیا مقصد ہے. تو ناظرین، جب ایک اوفینس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اوفینس کہتے ہیں کہ جرم. اوفینس کی ڈیفینیشن عرف عام میں یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو پاکستان پینل کوڈ میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، جو اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو اسٹیٹ کے جو خلاف ایکٹ کیے جاتے ہیں جس کی باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس کی منظوری کے بعد وہ جرم بنتا ہے، تو ایسے اس کو اوفینس کہتے ہیں. یعنی اسٹیٹ کی رٹ کے خلاف کوئی کام جو ہوتا ہے اس کو اوفینس کہتے ہیں. اب ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ایکسیپشنز، جرنل ایکسیپشنز کیا ہیں. اب جرنل ایکسیپشنز میں کہ ہم نے وہ جرم کیا ہے لیکن اگر وہ جرنل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے تو دیٹ از ناٹ این اوفینس. تو سیکشن 76 پی پی سی وہ کہتا ہے، میں اس کی لینگویج پڑھ دیتا ہوں. ایکٹ ڈن بائی اے پرسن باؤنڈ or by mistake of fact believing himself bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو وہ جرم نہیں ہے اگر اس نے گڈ فیتھ میں کیا ہے. یعنی وہ جرم ہو گیا، ویسے عام حالات میں وہ اوفینس ہے، جرم ہے، لیکن کوئی ایکٹ اس نے گڈ فیتھ میں کیا ہے اور گڈ فیتھ میں کرنے والا جو ایکٹ ہے وہ اوفینس کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو جیسے کہ ایک سپاہی ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے، جو اس کا سینئر کہتا ہے کہ اس کو گولی مارو، تو وہ گولی مار دیتا ہے، تو وہ مرڈر نہیں ہے. تو ہی ہیز اوبیڈ این آرڈر آف اے سپیریئر، جس کا اس نے یونیفارم پہنی ہے، وردی پہنی ہے، تو اس کا حکم ماننا اس کی مجبوری ہے، قانونی مجبوری. تو لہٰذا اگر کسی نے گڈ فیتھ میں کوئی ایکٹ کیا تو وہ ایکٹ جو ہے وہ اوفینس نہیں ہوگا. تو 76 پی پی سی اس کو ڈیفائن کرتا ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کا
احاطہ کروں ان اوفینسز کا، لیکن ایک نشست میں تمام اوفینسز کا، ایک جنرل ایکسیپشنز کا احاطہ کرنا ویسے ممکن نہیں ہے، اور اس لیے میں انشاءاللہ اس پہ ایک ایک سیکشن پہ کوشش کریں گے کہ ڈیٹیلڈ بات ہو سکے، تاکہ لیگل فرٹرنٹی میں نیولی انٹرنس جتنے بھی ہمارے نوجوان لائرز ہیں، نوجوان ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، لا نوئنگ پرسنس کی خواہش ہے، تو ان کے لیے اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ تو اب ناظرین، اگر کوئی جرم گڈ فیتھ میں کیا گیا ہو اور وہ عام حالات میں جرم ہو، تو اس کو offense کی ڈیفینیشن میں نہیں رکھا جا سکتا، تو 76 پی پی سی اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ سیکشن 77 پی پی سی کہتا ہے یہ ایکٹ آف اے جج when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is good faith he believes to be given to him by law. اگر ایک جج کوئی ایسا کام کرتا ہے اپنے جوڈیشل ورک کے دوران جو اس نے گڈ فیتھ میں کر دیا، گڈ فیتھ میں کر رہا ہے، فار دی بینیفیشل آف اسٹیٹ اور فار دی سیک آف جسٹس، جب انصاف کے لیے، یا اس کے ذہن میں یہ ہے جج صاحب کے کہ میں نے انصاف کرنا ہے، تو اس وہ گڈ فیتھ میں کام کر رہے ہیں وہ جج صاحب۔ تو اگر کوئی ایکٹ اس دورانیے میں ہو گیا جو عام حالات میں جرم ہے، تو اس جج کو جرم کی پاداش میں سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس نے جو دوران سماعت، دوران انصاف، دوران عدالت اپنی جوڈیشل رسپانسبلٹی پرفارم کرنے کے لیے جو ایکٹ، جو غیر قانونی ایکٹ بھی بیچ میں ہو گیا، تو اس کا خیال نہیں تھا، ان کا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام اس میں کرنا ہے، تو اگر اس میں یہ میٹر سرزد ہو جائے تو that comes under the ambit of general exceptions, and 77 section PPC defines with this regard. ناظرین، section 78 of PPC deals with general exceptions، اور یہ جنرل ایکسیپشن بھی عدالت یعنی جج کے سے متعلقہ ہے کہ ایکٹ ڈن pursuant to the judgment or order of the court۔ اگر کسی ججمنٹ کو فیصلہ کرتے وقت یا کوئی حکم سناتے ہوئے یا حکم کے دوران اگر کوئی ایسا کام جج کر دیتے ہیں، جج سے سرزد ہو گیا، جو اس کا جورسڈکشن نہیں تھا، جو اس کا دائرہ اختیار نہیں تھا وہ کام کرنے کا، تو اگر ایرونیسلی ان گڈ فیتھ اس نے جورسڈکشن نہ بھی تھا تو کوئی ایکٹ کر لیا، تو وہ جرم کے زمرے میں نہیں آئے گا، پی پی سی وہاں اٹریکٹ نہیں ہوگی، تو وہ جنرل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے۔ اس کی لینگویج تو سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں سیکشن 78 میں۔ تو 79 سیکشن آف پی پی سی پاکستان پینل کوڈ وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایکٹ ڈن بائی اے پرسن جسٹیفائڈ اور بائی مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ہمسیلف جسٹیفائڈ بائی لا۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ اس کا assertion، یہ اس کا موقف ہے غلط، لیکن اگر اس نے اس کو قانونی کام سمجھتے ہوئے کوئی غیر قانونی بیچ میں کام ہو گیا، تو لا کہے گا کہ پی پی سی پاکستان پینل کوڈ ڈز ناٹ اٹریکٹ۔ اس کے الفاظ ہیں کہ nothing is an offense which is done by any person who is justified by law، یعنی وہ شخص قانون کے مطابق کام کرنے کا اختیار رکھتا تھا، تو اس سے who by reason of a mistake of fact, not by reason of mistake of law in good faith, believes him to be justified by law in doing it۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، تو وہ کوئی اس میں سے کوئی ایکٹ غیر قانونی بھی ہو گیا، تو وہ پورشن جو اس گڈ فیتھ میں اس نے غیر قانونی کر دیا، تو دیٹ offense does not
amount to an offense. تو جرنل ایکسیپشن سیکشن 79 کہے گا کہ یہ جرنل ایکسیپشن میں یہ کیس فال کرتا ہے. تو ناظرین، کوئی کام جو ایکسیڈنٹلی ہو جائے، یعنی کسی آدمی کا کرنے کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ ایکٹ اس نے غیر قانونی کرنے ہیں، وہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا، تو جو ایکسیڈنٹلی ایکٹ ہوتا ہے تو دیٹ از ناٹ این اوفینس. ناظرین، سیکشن 80 آف PPC defines with regard to an act which has been done accidentally. So if an offense which has been done accidentally, so this act does not amount to an offense. اس کی مثال میں دیتا ہوں، یعنی کوئی حادثے کے طور پہ حادثہ ہو گیا، حادثاتی طور پہ کوئی ایکٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی اور جرم ہو جائے جو عام حالات میں اس کی سزا ہے. تو جب کوئی حادثے کے طور پہ حادثے میں بندہ مر جاتا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں مرتا، اس میں مینزری اور نالج نہیں ہوتا مارنے والے کا، تو وہ جرنل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. اس کی مثال انہوں نے پاکستان پینل کوڈ میں، یا میں عام حالات میں فرض کرو، ایک عام مثال ہے، ایک آدمی کلہاڑی سے کسی درخت پہ کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں اڑ گئیں. شہد کی مکھیوں نے کسی نے اڑنے کی وجہ سے ساتھ والے کھڑے آدمی کو یا پاسر بائی کو ڈانگ مار کے اتنے ڈانگ مارے کہ وہ بندہ مر گیا. تو یہ جو ایکٹ اس کا مرنے کا ہے، دس از بیکاز آف این ایکسیڈنٹ، تو یہ جرنل ایکسیپشن میں آئے گا، یہ اوفینس نہیں ہوگا. تو ناظرین، یہ سیکشن 80 آف PPC ڈیفائنز ود ریگارڈ ٹو دس ایکٹ. تو ناظرین، سیکشن 81 آف PPC ڈیفائنز ود ریگارڈ ٹو دی ایکسیپشنز. یہ کیا ہے کہ ایکٹ لائکلی ٹو کاز ہارم بٹ ڈن وداؤٹ کرمنل انٹینٹ اینڈ ٹو پریونٹ ادر ہارم. اس کی مثال ہے کہ کوئی نقصان ہے کسی کا، اس کو بچانے کے لیے اگر کوئی کام شخص کرتا ہے اور اس میں اس کے نتائج غلط نکل جاتے ہیں، وہ offense بن جاتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر، اس کا مقصد ہے کسی کا آپریشن کر کے، مریض کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کرنا. تو اگر ٹھیک کرنے کے دوران وہ مریض مر گیا یا مریض کو کوئی اور نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان ڈاکٹر از ناٹ لائبل فار، چونکہ اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا، کریمنل انٹینشن نہیں تھا، وہ گڈ فیتھ میں ایکٹ کیا ہے. تو جو کوئی گڈ فیتھ میں ایکٹ کیا جاتا ہے تو سیکشن 81 آف PPC سیز کہ دیٹ از ناٹ این اوفینس. کہ ایک عرف عام میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کام کرتا ہے، کوئی ایکٹ کرتا ہے، غیر قانونی کام بھی ہو جاتا ہے، تو وہ offense نہیں ہوتا. تو بالکل اس کی زبان اور اس کا جو ڈیریویٹو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 82 وہ جرنل ایکسیپشنز کو ڈیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایکٹ آف اے چائلڈ انڈر 7 years of age, nothing is an offense which is done by a child under 10 years of age. یعنی اس بچے کی ایج 7 سال تک یا 10 سال سے کم، تو اس کو بچہ کہتے ہیں. تو اگر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کا جو بھی ایکٹ اس نے کر دیا جو عام حالات میں جرم ہے، offense ہے، تو وہ بچہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، لہٰذا وہ جرنل ایکسیپشنز کے زمرے میں آتا ہے. ایک اس سے ہٹ کے، اس سے ملتی جلتی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہولڈ کیا. یہ KPK کا ایک کیس تھا، وہ جرنل ایکسیپشن میں نہیں آیا تھا. وکیل صاحبان نے، ججز نے کوشش کی کہ اس کو جرنل ایکسیپشن میں لے آئیں. وہ ایک 7 سال 8 سال کا بچہ تھا، 8-10 سال سمجھ لیں، 10 سال. تو وہ اس کا باپ مرڈر ہو گیا. تو بچہ ذہنی طور پہ اس کو پتا تھا کہ یہ مرڈرر ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہے. تو اس نے سزایا ملاقات کے لیے، تو اس نے کاربین، وہ جو چھوٹا سا 12 بور کی ایک شارٹ فارم ہے، وہ کاربین اس نے چھپائی ہوئی تھی. جو ہی اس نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا تو وہ پیشی پہ آئے ہوئے KPK میں ہائی کورٹ کا وہ معاملہ تھا، اس نے اس کو فائر کر کے مار دیا. تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ بچہ ہے اور یہ جنرل ایکسیپشن میں آتا ہے. تو عدالتوں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ اس کا منظریہ تھا، اس کا نالج تھا، اس کی عقل کی پختگی تھی،
جس کی وجہ سے اس نے پلان کر کے وہ آیا تو وہ جنرل ایکسیپشنز میں نہیں آتا. تو دیٹ واز ون سارٹ آف ایگزامپل. تو اینی ہاؤ لا نے بچے سے سرزد کیے ہونے والے جو جرائم ہیں ان کو ایکسیپشنز میں رکھا ہے. تو ناظرین پھر اس بچے کی کیٹیگری میں بھی ایک اور کیٹیگری آ گئی کہ اگر بچہ 7 ایئرس ابو 7 سال سے زیادہ ہے اور 12 سال کے اندر ہے تو اس پہ کیا ہے, وہ سیکشن 83 آف پی پی سی کہتا ہے کہ ایکٹ آف اے چائلڈ ابو 7 اینڈ انڈر 12 آف immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 10 years of age and under 14 years, which has not been attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on the occasion. تو لا کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے اس کی عمر 7 سال ہے, 7 سال سے زیادہ ہے, 12 سال تک ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ 14 ایئرس تک بھی اس کی ایکسیپشنز میں آئے گا, چونکہ وہ ابھی امیچور ہے, ابھی اس کی میچورٹی لیول عام جو گرون اپ بچہ ہے, جو گرون اپ آدمی ہے, اس تک اس کی میچورٹی لیول نہیں پہنچا. اس بچے کو اس کرنے والے جرم کے کانسیکوینسز کا نہیں پتا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, کیا جرم کی سزا ہوتی ہے, اس کی کیا جزا ہے. تو لہٰذا امیچورٹی میں جو کیا ہوا ایکٹ ہے تو دیٹ آلسو کمز ان دی ایمبٹ آف جنرل ایکسیپشن اینڈ سیکشن 83 آف پی پی سی ڈیفائنز ود دس ریگارڈ. تو ناظرین چونکہ ہمارا یہ پروگرام نالج آف لا سے متعلقہ ہے, لہٰذا اگر آپ محسوس کریں آپ بور نہ ہوں تو میں اس کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں. تو ایک بڑا عام بات ہے کہ کئی دفعہ کوئی پاگل ہے, ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, تو ان ساؤنڈ مائنڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. عام حالات میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں. تو لہٰذا اگر if an act which has been done by a unsound mind, insane person, so in ordinary course of life this is an offense, but since it has been done by insane person, unsound mind, so law says that this is no offense. Reason being, and exceptions of Pakistan Penal Code, this offense falls in the exceptions. So section 84 of PPC defines with this regard. تو وہ کہتے ہیں کہ ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, تو وہ کوئی offense نہیں ہے. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsound mindness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that is doing that is either wrong or contrary to law. تو چونکہ اس کو کانسیکوینسز کا ہی پتہ نہیں, لہٰذا اس نے جو ایکٹ اس سے ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوشش کرتے ہیں ڈیفینس کونسل یعنی جو وکیل صفائی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملزم کو ثابت کریں کہ یہ ان ساؤنڈ مائنڈ تھا. اس کا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں یا اس کی کوئی میڈیکل ایڈوائس لے لیتے ہیں عدالتوں سے, وہ ہسپتالوں سے, ڈاکٹر سے, کہ یہ بندہ جو تھا یہ prior to the commission of this offense he was unsound mind. تو یہ ایک طرح کا شیلٹر ہم ڈھونڈتے ہیں. تو لا اس کو گارنٹی کرتا ہے, اور سیکشن 84 آف پی پی سی وہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح سے جرم کوئی کر دیتا ہے تو یہ لونیٹک میں لونینسی کے دوران تو دس از ناٹ این اوفینس. سیکشن 85 آف پی پی سی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی انٹاکسیکیشن کر دیا, انٹاکسیکیٹ کیا ہوتا ہے, کسی کو نشہ آور چیز پلا دی, نشہ آور چیز پلانے کے بعد اس میں اس پینے والے کا ارادہ شامل نہ ہو, یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو کوئی نشہ آور چیز پلا کے اس کو لکر پلا دی, اس کو کوئی اور طرح کی کوئی انٹاکسیکینٹ ہے اس کو ایجیکٹ کر دیا یا اس کو پلا دیا, تو اس کے بعد اس دورانیے میں
اگر وہ شخص کوئی جرم کرتا ہے تو دیٹ از ناٹ این اوفینس. اور جنرل ایکسیپشن میں اس کا کیس آئے گا. اور سیکشن 85 آف پی پی سی وہ اس کو گارنٹی کرے گا کہ چونکہ اس میں اس کا منظریہ نہیں تھا, اس کا نالج نہیں تھا, اس میں اس کا انٹینشن نہیں تھا جرم کرنے والے کا, اور جو انٹاکسیکیشن اس کو تو انٹاکسیکیٹ کر کے وہ جرم کرایا ہے, تو لہٰذا دس از ناٹ این اوفینس. اس سے سیکشن 86 ہے, وہ تھوڑا سا اس کو مزید تفصیل بتاتا ہے کہ جنرل ایکسیپشنز کی, کہ اگر کوئی شخص نے نشہ کر لیا, کوئی انٹاکسیکینٹ اس نے کھا لیا یا پی لیا, تو اس کے دوران کوئی ایکٹ کرتا ہے لیکن اس میں اس کا نالج شامل تھا, اس نے اپنی مرضی سے وہ نشہ لیا ہے, تو وہ نشہ اپنی مرضی سے لے کے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر یہ جنرل ایکسیپشن نہیں ہے. تو اس میں سیکشن 86 جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس کا نالج اور انٹینشن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا ہے. تو ناظرین, سیکشن 88 آف پی پی سی وہ بڑا اچھا سیکشن ہے جنرل ایکسیپشن کا. تو وہ کہتے ہیں ایکٹ not intended to cause death. Acts not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. کہ آپ نے کسی شخص, جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی ایک ڈاکٹر کی, کہ آپ نے کسی کے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور اس فائدہ کرتے ہوئے اس کا کوئی نقصان ہو گیا اس دورانیے میں, تو چونکہ آپ کا بنیادی مقصد جو تھا اس شخص کا فائدہ کرنا تھا, تو آپ کا انٹینشن نہیں تھا اس کو مارنے کا یا زخمی کرنے کا یا اس کو تکلیف دینے کا, تو یہ امر بھی جو ہے یہ سیکشن 88 کے زمرے میں آئے گا. اور 88 سیکشن ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے. تو ناظرین, چونکہ وقت کم ہے تو باتیں زیادہ ہیں, تو میں مختصراً آپ کو سیکشن 89 کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو سیکشن 89 کہتا ہے کہ ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار بینیفٹ آف اے چائلڈ اور انسین پرسن بائی اور بائی کانسینٹ آف دی گارڈین. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہے, وہ انسین ہے, وہ پاگل ہے, وہ اپنا اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا, تو ناظرین, تو آپ نے اس کا جو گارڈین ہے, اس کا جو ولی ہے, اس بچے کا یا آدمی کا, اس کی اجازت سے آپ کوئی کام کرتے ہیں, اور اس کام کرنے کے دوران اس جو انسین آدمی تھا اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو جب وہ نقصان آپ کا ارادہ نہیں تھا کرنے کا, آپ نے تو گڈ فیتھ میں کیا کام, تو لہٰذا لا کہے گا, تو پاکستان پینل کوڈ کہے گا کہ نہیں, اس کا کیس ایکسیپشن میں آتا ہے اور اس کو سزا نہیں ہوگی. اگر کوئی ایکٹ کوئی ہو گیا, سیکشن 90 یہ بڑا اہم ہے, عام زندگی کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اگر کسی کو خوف دلا کے, ڈرا دھمکا کے کوئی ایکٹ کروا لے یا جائے, یعنی اس کو اوپر گن پوائنٹ پہ اس کو کہا کہ یہ کام کرو ورنہ میں آپ کو مار دوں گا, وہ بندہ نقصان کر دیتا ہے, کوئی ایکٹ کر دیتا ہے, تھیفٹ کر لیتا ہے, چوری کر لیتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کانسینٹ کے خلاف کام کیے ہے, تو یہ بھی جنرل ایکسیپشنز میں آتے ہیں. اور سیکشن 90 آف پی پی سی ڈیفائنس کہ کانسینٹ نون ٹو بی گیون انڈر فیئر اور مسکنسیپشن, یعنی خوف کی وجہ سے اگر اس کی کانسینٹ لی ہے تو یہ بھی جنرل ایکسیپشنز میں آئے گا. تو ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, نالج آف لا کا یہ ہمارا سلسلہ آگے چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ.